السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، رمضان المبارک کی رحمتوں، برکتوں، سعادتوں بھرے مہینے میں آپ کے ساتھ ایک مختصر سے پروگرام کے ساتھ حاضر ہوں، تو انشاءاللہ العزیز اس پروگرام چمکتے ستارے کے ساتھ میں آپ کے سامنے ہر روز خلفائے راشدین اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی زندگی کے کچھ قیمتی لمحات اور ان کے قیمتی اثاثے جو ہمارے لیے بہترین نمونہ بن سکتے ہیں، جن سے ہم سبق حاصل کریں گے، اپنے لیے بہترین رستے کا انتخاب کرنے کے لیے اور اپنی آنے والی نسلوں کو تیار کرنے کے لیے، اور اپنے آپ کو دین اسلام کی خاطر زیادہ سے زیادہ قربانیاں دینے کے لیے تیار کرتے رہیں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جن کے بارے میں پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ آسمان کے ستاروں کی مانند ہیں، انہیں گالیاں مت دیا کرو۔ تو سامعین کرام، آج ہم سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ اول کی زندگی پر مختصر سی روشنی ڈالیں گے، اور آج ہم اپنے اس پروگرام کی ابتدا بھی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول کی زندگی سے شروع کریں گے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا اصل نام عبداللہ بن عثمان بن عامر تھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھٹی پشت سے جا کر جو آپ کا سلسلہ ہے وہ آقا نامدار پیغمبر مصطفیٰ سید القونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کے ملتا ہے۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ جلیل القدر صحابی ہیں جو بڑے لوگوں میں سے سب سے پہلے مسلمان ہوئے، اور کوئی زیادہ چوں چراں نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اسلام کی دعوت دی، اسلام کا پیغام سنایا، تو انہوں نے فوراً اسلام کو قبول کر لیا۔ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے جلیل القدر صحابی ہیں جن کا باپ بھی صحابی، وہ خود بھی صحابی، ان کے دو بیٹے بھی صحابی، اور ان کا پوتا بھی صحابی تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، جو صدیق کے لقب کے بارے میں روایت آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب مجھ پر دین اسلام اتارا گیا، مجھے پیغمبر بنا کر مبعوث کیا گیا، تو سب سے پہلے جس آدمی نے
جس شخص نے میری دعوت کو قبول کیا، میری دعوت کی تصدیق کی، وہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ یہ صدیق کا عظیم لقب، یہ بڑا مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو واقعہ معراج پہ، یعنی کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے تو ایک آدمی سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاتا ہے، جا کے کہتا ہے، اے ابو بکر، تم نے محمد کی بات سنی؟ وہ بیان کر رہا ہے کہ میں اس طرح کر کے معراج سے ہو کے واپس آ گیا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ تم نے کس سے سنا؟ کہا میں خود سن کے آیا ہوں محمد سے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر یہ بات آقا نامدار سید الکونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہے تو مزید تصدیق کرنے کی ضرورت نہیں۔ وہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وفاداری کی مثالیں قائم کر دی، جس جگہ پہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی معاملے میں کسی رہنمائی کی ضرورت ہوئی، کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا، کسی تکلیف کو دیکھنا پڑا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر وقت ہر جگہ پہ کھڑے پائے گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں کوئی زیادہ چھوٹے نہ تھے۔ مورخین ذکر کرتے ہیں کہ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 2.5 برس چھوٹے تھے۔ آپ عام الفیل سے 3 برس پہلے پیدا ہوئے تھے۔ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کفار نے، مکہ کے مشرکین نے بہت زیادہ تنگ کیا، جب تکلیف انہوں نے محسوس کی کہ میرے سے برداشت سے زیادہ ہو رہی ہیں، انہوں نے مکہ سے جانے کا ارادہ کر لیا۔ جس طرح بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حبشہ کی طرف ہجرت کر چکے تھے، آپ کو بھی اجازت دے دی گئی، تو آپ نے ہجرت کا ارادہ کر لیا۔ تو رستے میں ایک کافروں کا سردار ملتا ہے، ابن دغنہ۔ وہ کہتا ہے کہ ابو بکر تو کس طرف جا رہا ہے؟ کہا کہ مجھے یہ معاملہ پیش آیا، مشرکین نے بڑا تنگ کر دیا، اب ایک وقت آ گیا ہے کہ میری برداشت سے زیادہ ہو رہا ہے، تو لہٰذا میں نے ارادہ کر لیا ہے کہ میں مکہ چھوڑ کے چلا جاؤں۔ تو ابن دغنہ نے ہاتھ پکڑا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، واپس مکہ میں لے آئے اور آ کے کہا، منبر پہ کھڑا ہو گیا، لوگوں کو اکٹھا کر لیا اور لوگوں کو کہنے لگا کہ تم اس آدمی کو اپنے سے نکال رہے ہو جو ہر ایک کی مدد کرنے والا، صلہ رحمی کرنے والا، مقروضوں کا قرض اتارنے والا، جو بے سہاروں کا سہارا بننے والا، جو ہر مشکل وقت میں بہترین رہنمائی کرنے والا۔ اور اعلان کیا اس نے کہ خبردار، آج کے بعد کوئی بھی ابو بکر صدیق کی طرف کوئی میلی آنکھ سے دیکھے، اور کہا آج کے بعد ابو بکر میری امان میں ہے۔ تو پھر
اسی طرح سلسلہ چلتا رہا۔ تو مورخین لکھتے ہیں کہ جب سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن دغنہ کی امان کے اندر وقت گزار رہے تھے، وہ ایام گزار رہے تھے، تو آپ اپنے گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ گھر کے اندر قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے کیونکہ پہلے انہوں نے شرط لگا دی تھی کہ گھر کے اندر رہ کے عبادت کرنی ہے، باہر نہیں نکلنا۔ تو وہ گھر کے اندر رہ کے عبادت کرتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے اور قرآن کی تلاوت کرتے تھے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کے کچھ عورتیں، کچھ بچے آ کے گھر کے ساتھ کان لگا کے کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ جب کفار نے دیکھا کہ یہ تو گھر کے اندر بھی اس کا پیغام کچھ نہ کچھ نکل رہا ہے، تو انہوں نے شور شرابہ شروع کر دیا۔ تو پھر ابن دغنہ آپ کے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ اگر اسی طرح معاملہ چلنا ہے، تم نے عبادت نہیں چھوڑنی، نمازیں نہیں چھوڑنی، تو میں اپنی امان سے تمہیں فارغ کرتا ہوں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات کی پرواہ نہ کی، کہا کہ ٹھیک ہے، تو اپنی امان کو ختم کرتا ہے تو کر، اب یہ کام تو سلسلہ تو چل پڑا ہے۔ تو سامعین کرام، ہم اپنے اگلے پروگرام کے اندر اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور کچھ باتوں کو آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے۔ میں ہوں آپ کے ساتھ سعد مدنی، چمکتے ستارے، اور دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔